نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله وعلى آله. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ پر 116واں سالانہ جلسہ شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں. اس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم چشتیہ مہریہ کے جمیع قائدین و کارکنان کو، اور الحمدللہ ہمارے لیے یہ خوشی کا سبب ہے کہ ہر سال کی طرح دونوں شہزادے صاحبزادہ سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری عزیز شرفہ زیب سجادہ آستانی عالیہ بادشاہ پور شریف، اور جناب محترم پیر سید قاسم الحسن شاہ صاحب بخاری عزیز مجدہ سجادہ نشین آستان عالیہ بادشاہ پور شریف، اور پھر ان کے شہزادے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس گلشن کو اسی طرح آباد بھی رکھے اور شاد بھی رکھے. چونکہ شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کل سے ان محافل کا تسلسل کے ساتھ انعقاد جاری ہے. رات کا پچھلا پہر ہے اور یہی رات کا وہ پچھلا پہر محبوبوں کی ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے. مالک کائنات نے اپنے محبوب کو اس ملاقات کے لیے کیوں بلایا؟ آج کی میری گفتگو کا موضوع اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں بلا کے ملاقات کیوں کی، آج اس کیوں کا جواب دینا ہے. سامعین، آئمہ تفسیر نے اور عرفاء نے شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعہ کی کئی حکمتیں اور راز بیان کیے ہیں.
چونکہ ہمارا تعلق خاص 5 تن سے ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ آج 5 حکمتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ وہ مالک کائنات ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر رب کائنات نے اپنے محبوب کو مقام او ادنا پہ بلا کے معراج کا شرف عطا فرمایا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو پہلا سبب جانیے گا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت سے ہی محبوب علیہ السلام پر اعتراضات کی بارش شروع ہو گئی۔ جب کوہ صفا پر میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، رب کائنات کی توحید کا پیغام قوم تک پہنچایا، تو اسی مقام پہ کھڑے بدبخت ابو لہب نے کھڑے ہو کے اعتراض کا آغاز کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد شب و روز دیکھتے چلے جائیں، ہر آنے والا دن مشکلات اور تکلیف کو بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ باقی دکھ تکالیف اور دشمنیاں اپنی جگہ تھی، اسی مکہ میں رہنے والوں نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، معاشرتی مقاطعہ، گویا ان مکہ میں بسنے والوں نے محبوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق معاذ اللہ ظاہراً چھوڑ دیا۔ کلمہ پڑھنے والوں کو، آقا کے دیوانوں کو، آقا کے عشاق کو اور ایمان والوں کو اور آقا کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ کم و بیش 3 سالوں تک میرے آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے چاہنے والے اس شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ اس شیب ابی طالب کا ادھر 3 سال آتا ہے، ادھر میرے آقا علیہ السلام کی 2 محبوب ہستیوں کا وصال ہوتا ہے۔ اس کی آواز اور بڑھا دے کر بڑھتی ہے تو سامعین محترم، جب آقا علیہ السلام کی 2 محبوب ہستیاں دنیا سے چلی گئیں، ایک میرے آقا کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، پھر میرے آقا کے چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، تو اب میرے آقا کے قلب عطر پہ بوجھ آ گیا۔ میرے آقا دکھی تھے، میرے آقا علیہ السلام وہ جو ساری زندگی سے دکھ سہتے آ رہے تھے، تکالیف برداشت کرتے آ رہے تھے، اب جب یہ لمحہ دیکھا کہ ہر موقع پہ ساتھ دینے والی محبوب زوجہ بھی چلی گئی، ہر موقع پہ معاون و مددگار چچا حضرت ابو طالب بھی چلے گئے، تو اب میرے آقا کے قلب عطر پہ بوجھ تھا۔ میرے آقا مغموم تھے، آقا دکھی تھے، تو ادھر قلب مصطفیٰ پہ بوجھ تھا۔ رب کائنات نے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے سونے مصطفیٰ، اگر اب ظاہراً دنیا میں کوئی اور دکھ بانٹنے والا نظر نہیں آتا تو اس دنیا کو چھوڑ عالم لامکاں پہ آ، او ادنا پہ آ، یہاں پہ تو مجھ سے کلام کر، میں تجھ سے کلام کروں، تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھتا ہوں۔ محبوب تو مالک کائنات نے محبوب علیہ السلام کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اپنی بارگاہ میں بلایا اور او ادنا پہ بلا کے اپنا دیدار بھی کروایا اور محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر کو دلاسا دیا۔ پہلا سبب تو یہ ہے۔ سامعین، اب دوسری حکمت کی طرف آئیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حکمت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کا مالک بنایا ہے. جسے جسے بات سمجھ آ رہی ہے وہ تھوڑا سا اظہار کر دے. اللہ رب العزت نے محبوب کو پوری کائنات کا مالک بنایا. تاجدار کائنات کل عوالم کے مالک ہیں, کل عالمین کے سلطان ہیں. تو شب معراج مصطفیٰ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو کل عالمین کی سیر کروائی ہے, اور محمد مصطفیٰ نے شب معراج اپنی سلطنت کا معائنہ فرمایا ہے. جو رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا. جب اس خالق نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. دنیا میں بسنے والوں, اگر میرا تعارف چاہتے ہو تو جان لو میں رب العالمین ہوں, میں رب العالمین ہوں. جب اس رب العالمین نے اپنے سوہنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کا تعارف کروایا تو وہی رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دنیا والو اب میرے مصطفیٰ کا تعارف لے لو, میں رب العالمین ہوں. میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں تک میری ربوبیت کا ڈنکا بجتا ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت کا سایہ نظر آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو کل عالمین کے لیے رحمت بنایا, کل عالمین کا نبی بنایا, کل عالمین کا مالک بنایا. کل عالمین کی چابیاں دست مصطفیٰ میں عطا فرما دی. اب اس مالک نے چاہا اے کل عالمین کے مالک, کوئی تو دن ایسا بھی آئے کہ تو اپنے عوالم کو دیکھنے چلے, تو اپنی سلطنت کی سیر کو چلے, اپنی سلطنت کا معائنہ کرنے چلے. اس لیے شب معراج مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ مسجد حرام سے چلے, مسجد اقصیٰ پہنچے, مسجد اقصیٰ سے چلے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, سدرۃ المنتہا سے چلے مقام او ادنا پہ پہنچے. اس رات عالم ناسوت نیچے رہ گیا, عالم ناسوت نیچے رہ گیا, عالم ملکوت نیچے رہ گیا, عالم جبروت نیچے رہ گیا, عالم لاہوت نیچے تھا, عالم ہاہوت نیچے تھا. ارے سب عالم نیچے تھے. محمد مصطفیٰ کل عالمین کی سیر کرتے کرتے رب کی بارگاہ میں پہنچے. محمد مصطفیٰ نے کل عالمین کو بھی دیکھا اور عالمین کے خالق رب کائنات کو بھی دیکھا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, حق کی نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. سامعین اب اختصار کے ساتھ آگے آئیں. معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری حکمت کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کا یہ معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قیامت تک کے لیے ایک زندہ معجزہ ہے. جو جو وقت آگے گزرتا جائے گا, قیامت قریب آتی جائے گی, انسانیت علم کے میدان میں ترقی کرتی جائے گی. جو جو انسان علمی میدان میں آگے بڑھتا جائے گا, انسان علم کے حوالہ سے جب بھی کسی کمال پہ پہنچے گا اور پردے اٹھا کے دیکھے گا تو آگے معجزہ معراج مصطفیٰ نظر آئے گا. اب یہاں غور کریں,
اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہر نبی کو میرے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، اور ہر نبی کو جو معجزہ کمال دیا وہ اس دور اور اس زمانے کی مطابقت کے ساتھ خاص لنک والا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی دور میں طب کا عروج تھا تو اس زمانہ میں آنے والے نبی کو حکمت کا کمال عطا فرمایا۔ اگر کسی دور میں جادوگری عام تھی تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اس جادوگری کی مہارت رکھنے والوں میں اس علم کا کمال کا معجزہ دیا کہ باقی سارے کے سارے علم رکھنے والے اس نبی کے سامنے سرنگو نظر آئے۔ اب باقی سارے کے سارے انبیاء، کوئی نبی خاص زمانے کے لیے ہے، خاص علاقہ کے لیے ہے، خاص وقت کے لیے ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ آپ کے اور میرے سونے آقا قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام اب قیامت تک کی انسانیت کے لیے، عالمین کے لیے نبی اور پیغمبر ہیں تو لازم ہے کہ ہر دور میں جو جو علم اٹھتا جائے معجزہ معراج مصطفیٰ اس سے بھی آگے نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں خاص اشارہ کرنا چاہوں گا وقت بچاتے ہوئے، آج کا دور یہ سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہر آنے والا دن سائنسی اعتبار سے نئی نئی ایجادات سامنے لاتا ہے۔ اس سائنس کے دور میں اب معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا اور سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کبھی وہ میرے آقا علیہ السلام کا ظاہری زمانہ تھا جب میرے آقا معجزہ معراج سے واپس تشریف لائے، میرے آقا نے مکہ کی سرزمین پہ معجزہ کا اعلان فرمایا اور مکہ والوں کو بتایا تو سینکڑوں نو مسلم ایسے تھے جن کی سمجھ میں معراج نہ آیا تو وہ نئے نئے کلمہ پڑھنے والے دین چھوڑ گئے، کیونکہ یہ بہت بڑا امتحان تھا عقل والوں کے لیے۔ لیکن جو جو وقت آگے جا رہا ہے، علم ترقی کر رہا ہے، سائنس آ رہی ہے، آج کے اس دور میں سائنس نے معجزہ معراج مصطفیٰ کو سمجھنا بہت آسان کر دیا، اور کس انداز سے آسان کر دیا۔ پھر دوسرے اینگل سے اگر سوچیں تو آج کے موجودہ دور میں ہمارا جوان سائنس کا پیروکار نظر آتا ہے۔ ہر وہ شے جس کو سائنس ثابت کرتی ہے جوان جھکاؤ کرتا ہے۔ تو جب اس مادیت کے دور میں ہماری قوم کا جوان سائنس کے پیچھے بھاگنے والا ہے تو اب لازم تھا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا پہلو بھی ہوتا جو سائنس کے پیچھے بھاگنے والوں کو بھی اٹریکٹ کرتا۔ سیرت مصطفیٰ کا کوئی ایک باب ایسا بھی ہوتا جو سائنس پڑھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا، تو یہ معجزہ معراج مصطفیٰ آقا کی ذات اقدس کا وہ عظیم گوشہ ہے، وہ عظیم پہلو ہے کہ سائنس پڑھنے والا بھی جب معجزہ معراج مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو نبوت مصطفیٰ پہ بھی ایمان لاتا ہے، ذات مصطفیٰ پہ بھی ایمان لاتا ہے۔ اب اس راز پہ توجہ کریں۔ 1905 میں سائنٹسٹ، اس کا نام ہے آئنسٹائن، اس نے نظریہ اضافیت بیان کیا، تھیوری آف ریلیٹیویٹی، اضافیت کا نظریہ۔ اس نظریہ کو بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر کوئی مادی شے، اگر کوئی
مادی شے یعنی انسان کا جسم ہی کیوں نہ ہو، وہ روشنی کی رفتار سے سفر کر لے، اس کے لیے وقت تھم جاتا ہے۔ اب غور کریں گے، روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل پر سیکنڈ، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی مادی شے، کوئی جسم اس روشنی کا 90% حاصل کر لے، اس پر وقت کی رفتار نصف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور شیخ الاسلام مثال دیتے کہ دو اگر جڑواں بھائی ہے، ایک بھائی زمین پر ہے، دوسرا بھائی روشنی کی 90% رفتار سے سفر کر رہا ہے، اگر کل وقت گزرتا ہے 10 سال، تو جو زمین پر ہے اس کی عمر میں اضافہ 10 سال کا ہوگا، اور جو روشنی کی 90% رفتار سے سفر کر رہا ہے اس کی عمر میں اضافہ 5 سالوں کا ہوگا۔ چونکہ جب کوئی مادی جسم روشنی کی رفتار کا 90% پا لیتا ہے، اس رفتار کی وجہ سے اس کے جسم میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے، اور اس تبدیلی اور حیت اور کمیت کی وجہ سے اس پہ وقت کا گزرنا نصف ہو جاتا ہے۔ تو اگر زمین والے کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہوا تو سفر کرنے والے کی رفتار میں 5 سال کا اضافہ ہوا۔ اور وہی آئنسٹائن آگے لکھتا ہے کہ اگر کوئی مادی جسم یا مادی شے، کوئی میٹر روشنی کی کل رفتار حاصل کر لے، روشنی کی کل رفتار حاصل کر لے، تو اس کے لیے وقت تھم جاتا ہے، وقت کی ویلوسٹی 0 ہو جاتی ہے، وقت کا گزرنا 0 ہو جاتا ہے۔ اب وہ جتنا عرصہ بھی سفر کرتا رہے، جب تک وہ سفر میں ہے اس کے لیے وقت آگے نہیں بڑھتا، وقت آگے نہیں گزرتا۔ جب یہ سائنسدان کا نظریہ آپ سمجھ گئے، اب شب معراج مصطفیٰ کو دیکھو۔ آئنسٹائن نے تو کہا تھا کہ اگر ایک روشنی کے برابر کوئی رفتار حاصل کر لے اس کے لیے وقت تھم جاتا ہے۔ میرے سونے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے سائنسدانوں، تم ایک روشنی کی رفتار کو روتے ہو، تم ایک برق کو روتے ہو۔ شب معراج مصطفیٰ میں ایک روشنی پر نہیں، براق پر بہت ساری روشنیاں جمع ہوئی، وہ میری سواری بنی، میں محمد مصطفیٰ ان پہ سفر کرتا معراج پہ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کہتے ہیں لائٹ کو، برق کہتے ہیں روشنی کو۔ تو سامعین، وہ سائنسدان تو کہتا ہے کہ اگر کوئی جسم ایک روشنی کی رفتار حاصل کر لے اس پر وقت آگے نہیں بڑھتا۔ میرے سونے مصطفیٰ شب معراج مصطفیٰ ایک روشنی پر سفر نہیں کر رہے، براق کا لفظ بتاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار روشنیاں جمع ہوتی ہیں تو ایک براق بنتا ہے۔ کتنے ہزار روشنیاں جمع ہوتی ہیں تو ایک براق بنتا ہے۔ میرے سونے مصطفیٰ براق پر سفر کرتے گئے، تو اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب معراج کی شب میں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے چلا تو سدرۃ المنتہا پہ گیا، سدرۃ المنتہا سے چلا او ادنا پہ گیا، میں سفر کر کے نظارے کر کے
رب کے جلوے دیکھ کے پلٹ کے جب لوٹا تو ابھی بستر گرم تھا. یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں یہ سارے کے سارے سفر کر کے پلٹ آیا. میں نے اس سفر میں پہلے مسجد اقصی گیا, وہاں تمام انبیاء کی امامت کروائی. پھر زمین سے آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا. راستے میں فضائیں بھی تھیں, کہکشائیں بھی تھیں, سیارے بھی تھے, چاند سورج بھی تھا. پھر میں نے ساتوں آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقاتیں کی. پھر ان سے ملاقاتیں کرتا کرتا جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا. آگے مقام او ادنا پہ جا کے اپنے محبوب سے ملاقاتیں کر کے لوٹا. یہ سارے عمل کر کے لوٹا تو ابھی بستر گرم تھا, پانی چل رہا تھا, کنڈی ہل رہی تھی. تو گویا میرے آقا نے فرما دیا کہ میں اس رفتار سے گیا کہ جس رفتار پہ جا کے وقت تھم جاتا ہے. آج وقت کا تھمنا سائنس نے ثابت کر دیا, لیکن اب روحانی جملہ عرض کرنے لگا ہوں. یہ تو سائنسدان کا ایک فلسفہ تھا, نظریہ تھا, اور اس سائنٹسٹ کے نظریہ نے معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کر دیا. معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو گئے, ثابت ہو گئے. لیکن سامعین عرفاء کہتے ہیں کہ باقی ہر کہنے والا اپنی بات کرتا رہے. ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب میرے آقا وہاں گئے اور یہ سارے نظارے کر کے لوٹے تو بستر گرم کیوں تھا, ابھی پانی چل رہا کیوں تھا, اور کنڈی ہل رہی کیوں تھی؟ عرفاء کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم شہادت سے نکلے, الفاظ پہ غور کرنا, میرے آقا جب اس ظاہری دنیا سے نکلے, جب اس عالم شہادت سے نکلے تو جو ہی تاجدار کائنات نے اس عالم شہادت کو چھوڑا تو یہ عالم جہاں تھا وہیں پہ رک گیا. جہاں جو کچھ تھا وہیں پر رک گیا. ذہن میں سوال پیدا ہوا کیوں رکا؟ تو عرفاء کہتے ہیں ارے جان ہے یہ جہان کی, جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. تاجدار کائنات جب اس عالم شہادت سے نکلے تو یوں سمجھے جیسے اس عالم سے جان نکل گئی. میرے آقا اس عالم کو چھوڑ کر ان عوالم میں کتنا عرصہ رہے, کتنے زمانے رہے یہ زمانے بھی نہیں جانتے, کتنے گھنٹے رہے یہ گھنٹہ نہیں جانتا, کتنے دہر رہے یہ دہر نہیں جانتے. وہاں پر محبوب نے محبوب کو دیکھا, صدیاں گزری ہوگی, زمانے گزرے ہوں گے, سال گزرے ہوں گے. جب مصطفیٰ واپس لوٹے تو ابھی بستر گرم تھا, کنڈی ہل رہی تھی, پانی چل رہا تھا. کیوں؟ جب جان واپس لوٹی جو جہاں رکا تھا پھر وہیں سے آگے چل پڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام, یہ محبوب علیہ السلام کو معجزہ معراج اس لیے عطا کیا گیا کہ قیامت تک کے سائنٹسٹ بھی سوچتے رہیں اور دیکھتے رہیں. سائنس جب اپنے کمال کو پہنچے تو سامنے اپنے محبوب کا معجزہ نظر آئے. اب سامعین چوتھی حکمت پہ آ جائیں, وقت مجھے بتا دیجیے. چوتھا راز اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کو اپنی پوری کائنات کا گواہ بنانا تھا. جو میرے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا,
میرے اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے سونے محبوب کو شاہد بنایا. کیا بنایا؟ شاہد. شاہد اور گواہ بنایا ہے. تو سامعین جب گواہ بنایا ہے، گواہ تو کوئی بنتا ہی تب ہے جب دیکھے. گواہ بننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، گواہ بننے کے لیے دیکھنا لازم ہے. تو مالک کائنات نے سوہنے محمد مصطفیٰ کو شاہد مطلق بنایا، پوری کائنات پر گواہ بنایا ہے. سامعین جب گواہ بنایا اب ایمان کو دیکھیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی صفات پہ توجہ کریں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اب یہ سارے کے سارے ایمان کے اجزاء ہیں. تو اب سامعین ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ضروری ہے. توجہ کرنا. ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ضروری ہے. ضروری ہے. یہاں کتنے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میرا خیال جو بالکل چپ بیٹھے ہیں، فقہ کی زبان میں خاموشی ہاں ہوتی ہے. تو میرا خیال جو بالکل چپ بیٹھے وہ سارے دیکھ کے آئے. نہیں دیکھا تو پھر نہ ہی کر دیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، کتابوں کا اترنا نہیں دیکھا. تو سامعین جب یہ سارا کچھ دیکھا نہیں تو ایمان کہاں سے آ گیا؟ مان کیسے گئے؟ یقین کیسے کر لیا؟ تو سامعین لازم تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی ذات ہو جو دیکھ کر بتائے کہ جنت کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنت ہے. کوئی نہ کوئی تو ذات ایسی ہو جو دیکھ کر فرمائے کہ فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے فرشتے ہیں، کتاب میں نے اترتی دیکھی ہے کہ کتاب ہے. تو سامعین رب کائنات نے شب معراج مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کو معراج کروا کے یہ سارے نظارے دکھا کر کل ایمان کے اجزاء پر گواہ بنایا ہے کہ میرے محبوب آپ نے دیکھا ہے. اب کائنات میں جا کے سب کو بتا دیں کہ یہ سب کچھ مانتے جاؤ میں دیکھ کے آیا ہوں. بہت خوب. چوتھی حکمت و راز یہ کہ محبوب کو گواہ بنایا، محبوب کو گواہ بنایا. اب پانچویں اور آج کی رات کی آخری حکمت پہ آ جائیں. اگلے سال میرے اللہ نے چاہا تو اس سے آگے چلیں گے سامعین. پانچویں حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو میرے اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. ہم نے یہ سارا سبب، یہ سارا نظام اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. توجہ کرنا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. کس کی؟ اونچا بولے. اپنی نشانیاں دکھائیں. سامعین محترم، نشانیاں تو باقی بھی ساری اللہ کی عطا کردہ ہیں، لیکن جو میرے اللہ نے بطور خاص فرمایا اپنی نشانیاں. اگر اس دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش کریں تو جان لیں یہ آستانہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ آستانہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اس زمین پر چلتے پھرتے سادات اللہ کی نشانی ہے. اس زمین پہ اللہ کے ولی اللہ کی نشانی ہے، صلحاء اللہ کی نشانی ہے، اتقیاء اللہ کی نشانی ہے. تو سامعین یہ ساری کائنات یہ اللہ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے.
لیکن ان مخلوقات میں جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ خود ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ توجہ کرنا. سبحان اللہ اس کائنات ارضی میں جو اللہ کی سب سے بڑی، اللہ کی سب سے بڑی نشانی تھکے بیٹھے، اللہ کی سب سے بڑی نشانی ذات محمد مصطفیٰ ہے. اب جو میرا اللہ فرما رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سارا انتظام اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنے یار کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو اگر کوئی کہے بھائی کہ نشانیاں دکھانی تھی، جبرائیل علیہ السلام کو دکھانا تھا اس لیے بلایا، تو بھئی جبرائیل تو خود خادم ہے. اگر کوئی کہے کہ آسمان دکھانے تھے اس لیے بلایا، تو آسمان تو خود نوکر ہیں. اگر کوئی کہے کہ سدرۃ المنتہا دکھانا تھا اس لیے بلایا، تو سدرہ تو نیچے رہ گیا. جو مالک کائنات کا کلام ہے وہ اشارہ دے رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. جب محبوب کو فرمایا نا کہ محبوب تجھے اپنی نشانی دکھائیں، تو اب ضروری تھا کہ جب ایک نشانی جو خود ایک نشانی ہے اس کو آگے نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو اب اصول یہ بنتا تھا کہ جو درجہ اس آنے والے کا ہے اس کو اس سے اعلیٰ درجے کی نشانی دکھائی جائے. واہ 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 واہ. بھئی اصول یہی بنتا ہے کہ جو خود جس مقام اور درجہ کا ہے جب اس کو کچھ دکھایا جائے تو اس کی اٹریکشن تب بنے گی، اس کے لیے توجہ کا سبب اس لیے بنے گا کہ اس سے کچھ اوپر کے درجے کی شے دکھائی جائے. اب پوری کائنات کو دیکھیں، اس پوری کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو خود ذات محمد مصطفیٰ ہیں. اب سونے مصطفیٰ سے اوپر صرف اللہ کی اپنی ذات ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا ثابت کر رہا ہے کہ آج کی رات رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو پردے اٹھا کے اپنا دیدار کروایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. محبوب علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا سے آگے چلنے لگے تو جبرائیل رک گیا. جبرائیل علیہ السلام رک گئے، براق بھی رک گیا. جب میرے آقا سدرہ سے آگے چلنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے حال کے مطابق ہاتھ جوڑے ہوں گے، عرض کیا لو دنوتو ان ملتن لہترکتو، اے سونیا اگر اس مقام سے آگے ایک چونٹی کے برابر بھی گیا تو جل جاؤں گا. اگر یہاں سے ایک چونٹی کے برابر بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام سدرہ پہ رہ گئے، براق مقام سدرہ پہ رہ گیا. آگے رف رف آیا، رف رف آیا. اس سے اگلا سفر میرے محبوب نے رف رف پہ کیا. پھر اگلا مقام آیا کہ رف رف بھی رہ گیا سونے مصطفیٰ نے. اس سے اگلا سفر بکائے نور پہ کیا. پھر اس سے ایک اگلا مقام آیا کہ بکائے نور بھی رہ گیا. اس سے اگلا سفر حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی حقیقت سے کیا. اب توجہ کرنا، میں آخری حصے کی طرف آ گیا ہوں. شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے آقا، کائنات کے مولا، ہمارے امام تاجدار کائنات مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی سے چلے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. سدرۃ المنتہا سے آگے رف رف کا ساتھ ہے. ایک مقام پہ رف رف بھی رک گیا.
آگے بکائے نور کا ساتھ ہے. ایک مقام پہ بکائے نور بھی رک گیا. پھر سونے مصطفیٰ آگے خود جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. ایک مقام وہ آتا ہے کہ رب کی آواز آتی ہے, ہائے ہائے, اللہ کی آواز آتی ہے, کف یا محمد, ہائے ہائے, اے میرے محمد رک جا, اے میرے محبوب آپ نے بڑا سفر کر لیا, آپ نے بڑا سفر کیا, کف یا محمد, اے میرے ساجن اب رک جا. اور آئمہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ سورۃ النجم کو پڑھے, یہی اشارہ وہاں پر ہے, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, کہ سونے محبوب سفر کرتے کرتے جب مقام دنا پہ پہنچے, اب اللہ کی آواز آئی, میرے سونے ساجن رک جا, میرے حبیب رک جا, میرے محبوب رک جا. فتدلا, محبوب رک گئے. اب اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی, میرے محبوب رک جا. اب اپنے آپ کو بیدار کرنا, اپنی بیداری کا اگر شعور یا ہوش ہے تو اس کو ظاہر کرنا. مقام دنا پر رب کائنات نے محبوب کو رکا دیا. پھر اگلی آواز آئی فتدلا. تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ مقام دنا پر رب نے ذات مصطفیٰ کو روکا, آگے فرمایا فتدلا, سونے مصطفیٰ اب تو رک جا, تیرا رب اب اوپر سے اتر کے خود تیرے قریب آتا ہے. ہائے ہائے, کلام مجید میں اللہ نے اشارہ دے دیا, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. مقام دنا تک یہ سفر میرے مصطفیٰ نے کیا. آگے اللہ نے فرمایا فتدلا, اے میرے سونے ساجن اب تو مقام دنا پہ رک جا, تیرا رب اتر کے اب تیرے قریب آتا ہے. اور کتنے قریب, فکان قاب قوسین او ادنا, کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اگر فقط لفظ کمان پہ بات کریں تو یہ رات متحمل نہیں, وقت کم ہو جائے گا. لیکن میں لفظ قوسین, کمانوں پہ صرف ایک راز کھولنے لگا ہوں. کمان کی صورت اور شکل کیا ہوتی ہے, اس کی حیت کیا ہے. ایک قوس, ایک قوس کو اگر ہم ظاہراً آج سمجھنا چاہیں تو جب 2 دوست ملتے ہیں, 2 دوست ملتے ہیں تو جب وہ ایک دوسرے کو جپھی ڈالنے کے لیے بازو آگے نکالتے ہیں, توجہ کرنا, جب ایک دوست اپنے بازو آگے نکالتا ہے تو یہ شکل کیا بنتی ہے, اونچا بولیں گے, ایک کمان یا ایک قوس. میرے اللہ نے ایک قوس نہیں فرمایا, فکان قاب قوسین, یا نون ما قبل مفتوح ہے, تسنیہ کا صیغہ ہے. 2 قوسوں کو بیان کیا. تو جب 2 کو بیان کیا تو جب ایک یار جپھی ڈالنے کے لیے بازو نکالتا ہے تو بنتی ہے ایک قوس, دوسرا دوسری طرف سے آتا ہے, ہائے ہائے, وہ اپنے بازو پھیلاتا ہے تو بنتی ہے دوسری قوس. تو جب 2 یار ملنے کے لیے, جپھی ڈالنے کے لیے اپنے اپنے بازو پھیلاتے ہیں تو 2 قوسیں بنتی ہیں. عرش پہ بیٹھ کر میرے اللہ نے زمین والوں کو سمجھا دیا کہ زمین والوں اگر سمجھنا چاہو کہ میں اور میرا مصطفیٰ آپس میں کیسے ملے ہیں تو سمجھ لو, جس طرح تم 2 یار آپس میں ملتے ہو, میں اور میرا مصطفیٰ بھی آپس میں مل گئے. فکان قاب قوسین. لیکن سامعین, بلا تشبیہ و بلا مثال, چونکہ اللہ نے سمجھانا ہمیں تھا نا,
وہ رب اپنے محبوب سے کیسے ملا؟ محبوب اپنے رب سے کیسے ملا؟ وہ محبوب جانے، وہ ملنے والا جانے یا ملانے والا جانے۔ آخری جملوں پہ غور کرنا، یہاں تو فرمایا نا 2 کوسوں کا فاصلہ، لیکن آگے ساتھ ہی فرمایا او ادنا، اس سے بھی کم۔ ادنا مبارکہ کی طرف جاتا ہے کہ دنیا والوں آپ کو کوسین میں اپنی اور محبوب کی قربت کو سمجھا دی، لیکن یہ مثال تھی دنیا والوں کے سمجھنے کے لیے۔ اب یہ قیاس نہ کرنا، جس طرح تم ملتے ہو ہم اتنا ہی ملے، جتنا تم قریب ہوتے ہو ہم اتنا ہی قریب ہوئے، نہیں۔ اب ان جملوں کو، ان اشارات کو، ان تماثیل کو، ان کنایوں کو اپنے ذہن سے لاگو نہ کر لینا، ذہن سے اس کو متعین نہ کر لینا۔ تم جتنا ملتے ہو وہ قرب اپنی جگہ، او ادنا، ہم تو اس سے بھی قریب تھے، اتنا قریب تھے جتنا تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ سامعین، شب معراج مصطفیٰ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا قرب عطا فرمایا، اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب وہ فقط دیدار نہیں تھا، اس میں راز و نیاز کی باتیں تھی۔ اب وہاں پہ کلام کیا ہوا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اس کلام کے اشارات بھی ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں۔ وہ میرے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقہ سے چاہا تو انشاءاللہ اگلے سال یا کبھی میرے اللہ نے چاہا تو ان موضوعات کی طرف بھی آئیں گے کہ اللہ نے شب معراج اپنے محبوب سے کلام کیا فرمایا۔ رب کائنات کی بارگاہ ایک تسبیح دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی اس حاضری اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، یہ سچی بات ہے، میں اسی گھر سے ہوں اور اسی در سے ہوں۔ یہ فیضان اللہ کے ولیوں کا ہے، ہم سادات کے نوکر ہیں، سادات کے خادم ہیں، اور اسی در مرتضیٰ سے ہمیں علم کے ٹکڑے بھی ملتے ہیں، ظاہری خیرات بھی در مرتضیٰ سے ملتی ہے اور باطنی خیرات بھی در مرتضیٰ سے ملتی ہے۔ ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ والی، جن سے چند الفاظ میں نے سیکھے اور پڑھے ہیں، ان کا سبق اور لیسن یہی ہے کہ ہمیشہ سادات کے در کی نوکری کرنا، اور جب بھی کچھ سید ان سے ملتا ہے درجہ نہیں دیکھتے، عمر نہیں دیکھتے، بس یہی عرض کرتے ہیں کہ کل یوم قیامت اپنے نانا جان سے عرض کرنا کہ آپ کا کتا آیا ہے، آپ کے در کا نوکر آیا ہے۔ بھئی ہم تو سگ ہیں در مرتضیٰ کے، در سیدہ کائنات کے، اور ٹکڑے ملتے بھی ہیں اور دیکھنے والوں کو نظر آتے بھی ہیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں بارے دیگر دعا کرتے ہیں کہ آج کی رات کی ہماری یہ حاضری میرا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔